بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله قد بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، دنیا میں ہر انسان کامیابی اور عزت تلاش کرتا ہے۔ کوئی آدمی ناکام نہیں ہونا چاہتا، کوئی آدمی ذلیل نہیں ہونا چاہتا، چاہے وہ مالدار ہے یا غریب۔ ہر آدمی کی فکر ہے، کوشش ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے عزت ملے۔ لیکن انسان جب اپنی عقل اور اپنے علم کے مطابق کامیابی تلاش کرتا ہے تو نہ کبھی اسے کامیابی ملتی ہے، نہ کبھی یہ عزت پا سکتا ہے، کیونکہ انسانی عقل کمزور ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، ہم کہتے ہیں ابھی اس کو سمجھ ہوئی نہیں، تھوڑا سا عمر زیادہ ہو جائے 60-70 سال تو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں اب اس کی عقل کام نہیں کرتی، بوڑھا ہو گیا۔ انسان کی عقل کمزور ہے، انسان کے پاس علم تھوڑا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ میرے بندو، جو تمہیں علم دیا گیا یہ بہت تھوڑا ہے۔ عقل کمزور، علم تھوڑا،
عیب بہت سارے ہیں، ہمارے اندر عیب ہیں انسان ہونے کے ناطے سے، ہر انسان میں عیب ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے۔ انہو لفرح فخور، خوشی ملتی ہے تو تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے۔ انہو لیئوس قنوط، ناگواری آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ انسان میں عیب ہے، علم تھوڑا، عقل کمزور۔ تو جب انسان ان عیبوں کے ساتھ، اس کمزور عقل کے ساتھ، تھوڑے علم کے ساتھ کامیابی اور عزت تلاش کرتا ہے تو نہ کبھی کامیابی ملتی ہے نہ عزت ملتی ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آپ کی طرف، قیامت تک کے انسانوں کی طرف نبی، رسول، پیغمبر، محسن، راستہ دکھانے والے، جنت تک پہنچانے والے نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو علم بھی کامل عطا فرمایا، عقل مبارک بھی کامل عطا فرمائی، علم بھی کامل، عقل بھی کامل۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے ساری دنیا کے انسانوں کو جو عقل دی گئی اس کی مثال ایک ذرے کی سی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل مبارک عطا فرمائی اس کی مثال صحرا کی طرح ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو جو علم ملا اس کی مثال ایک قطرے کی سی ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم مبارک عطا فرمایا اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت نہیں، صحرا کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو علم بھی کامل عطا فرمایا، عقل مبارک بھی کامل عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے اللہ نے پاک بنایا ہے۔ خلقت مبرا من کل عیب، ہر عیب سے پاک، ضعف سے پاک، ظلم سے پاک، جہالت سے پاک۔ ہمیں خوشی ملتی ہے تو تکبر کرتے ہیں، اللہ کے نبی تکبر، فخر کرنے سے پاک۔ آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کر، جس مکے سے آپ ہجرت پر مجبور ہوئے رات کے اندھیرے میں، اسی مکے میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، لیکن آپ تکبر نہیں کر رہے، فخر نہیں کر رہے، بلکہ عاجزی کی وجہ سے اللہ کے نبی کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، اونٹنی کے کوہان سے لگا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کے زبان پر الفاظ ہیں الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وانہزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے۔ اللہ یکتا، جس کا دوسرا بن ہی نہ سکتا ہو۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، نہ ذات میں اس کے کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی اس کے شریک ہے۔ وہ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ کا فرمان ہے اے لوگو جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جو چاہتے وہی ہو کر رہتا ہے۔
تو تعریف کے الفاظ الحمدللہ وحدہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، وَنَصَّرَ عَبْدًا، جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وَأَنْجَزَ وَعْدًا، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، وَانْحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، جس نے تنہا اکیلے دشمن کے لشکر کو شکست دی، خوشی آئی تو تکبر نہیں کیا، اور فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے صحابہ، پھر ہندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی کہ ابھی شور شرابہ ہوگا، جشن منایا جائے گا، جیسے ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر جشن منائے جاتے ہیں، شور شرابہ، ڈول باجے، گانے بجانے، ہر طرح کی خرافات۔ ہندہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی، اب شور شرابہ ہوگا، اب خون بہایا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، جو ہم نے ستایا تھا صحابہ کو، نبی کے یاروں کو، آج بدلہ لیا جائے گا۔ تو ہندہ دروازہ بند کر کے بیٹھی ہیں، آدھی سے زیادہ رات گزر گئی، خیال آیا کوئی شور شرابہ نہیں، دیکھو تو صحیح فاتح قوم کیا کر رہی ہے، جن کو خوشی ملی ہے مکے کے فتح ہونے کی، وہ قوم کیا کر رہی ہے۔ چھپکے سے گھر سے نکلی، رات کے اندھیرے میں گلیوں سے ہوتے ہوتے بیت اللہ پہنچی ہے، تو بیت اللہ میں کیا دیکھا کہ نبی کے اصحاب جن کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے پروانے مل گئے، جنت کی خوشخبریاں مل گئی، وہ خوشی کیسے منا رہے؟ ہندہ نے دیکھا کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں جھکا ہوا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ ہندہ کی زبان سے بھی نکلا، ہاں یہی تو نبوت ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہی نبوت ہے، جو خوشی ایسے مناتے ہیں، یہی تو نبی کے ماننے والے ہیں۔ خوشی آئی تو تکبر نہیں کیا، نہ گواری آئی تو نا امید نہیں ہوئے۔ جو احباب تشریف لے گئے اللہ سب کو لے جائے، بیت اللہ شریف کی زیارت اور روز مبارک کی حاضری اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور وہاں جا کر بعض لوگ تو ادھر ادھر گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، لیکن کوشش کرے جہاں ہمارے نبی کی کوئی زندگی کا لمحہ گزرا ہے وہ جگہ جا کر دیکھیں۔ طائف کی وادی میں جب جاتا ہے آدمی اور نبی کی زندگی کے حالات کو یاد کرتا ہے، آج بھی وہ طائف کی وادی پہاڑوں کے درمیان ہے، اور اللہ کے نبی جو چلتے گئے 3 میل تک پتھر لگتے گئے، جوتے خون سے بھر گئے، اور پھر آپ دشمن کے باغ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے۔ آج بھی وہ باغ موجود ہے، بند کر دیا گیا اسے نشانی کے طور پر۔ دشمن، جانی دشمن عتبہ اور شیبہ ان کے باغ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، اور وہ دشمن کو بھی رحم آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں، ایک اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی اور آسمان کی طرف نگاہ بلند کر کے فرمانے لگے، اے اللہ تو ناراض ہو گیا تھا کہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگتا ہے، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے رو دیے تھے۔ اور دوسرا اس وقت جب طائف کی وادی میں دونوں جہان کے سردار نبی کو پتھر لگے، زخمی ہو کر دشمن کے باغ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، آسمان کے فرشتے روئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کہیں تو پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دیں، درمیان میں کچل دیں، آپ کہیں تو پانی، بادلوں کا فرشتہ حاضر ہے، پانی برسا کر انہیں غرق کر دیں، پانی برسا کر غرق کر دیں۔ ابھی جو پچھلے دنوں ہمارے ادھر مظفر گڑھ سے آگے ڈیرہ غازی خان، وہاں سے واہ ایک علاقہ ہے، وہاں جانا ہوا، کوئی سیلاب نہیں آیا، بارش کا پانی، اتنی زیادہ بارش ہوئی، آگے پہاڑ ہیں کچھ آگے فاصلے پہ، وہ اتنا پانی آیا بارش کا، اتنی بارش برسی کہ جب ہم گئے تو تقریباً 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہماری گاڑی چلتی رہی۔ آگے موٹر سائیکل والا ہمیں راستہ دکھا رہا تھا، نہ روڈ کا نام و نشان تھا، نہ آبادی کا نام و نشان۔ پانی نے آ کے سب بہا دیا، بارش کا پانی۔
تو اللہ تو قادر ہیں، اللہ پانی برسا کے غرق کر دے، یا رسول اللہ بادلوں کا فرشتہ حاضر ہے، آپ کہیں تو پانی برسا کے انہیں غرق کر دے۔ اور وہ اللہ کے نبی ہیں جو نا امید نہیں ہوئے، نا گواری تو آئی ہے، نا امید نہیں ہوئے، کیا کہنے لگے؟ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کے آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرما جو تیری عبادت کریں، تجھے رب مانے، مجھے رسول مانے۔ ناگواری نہیں، ناگواری میں نا امید نہیں ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی کی یہ دعا کا نتیجہ ہے پاک اور ہند کا اسلام، بر صغیر کا اسلام ہمارے ملتان تک محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ آئے ہیں، اور بعض علاقے آج بھی وہاں کھجور ہوتی ہے تو اس کی مٹھاسی عجیب ہے بعض علاقوں میں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جو وہاں سے آئے تھے وہ کھجوریں لائے تھے، ان کی گٹھلیاں یہ اسی کے پودے ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ اسلام پاک ہند کا بر صغیر کا یہ محمد بن قاسم کی وجہ سے، اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہمارے نبی کی دعا کا نتیجہ تھے۔ تو اللہ کے نبی نا امید نہیں ہوئے، ناگواری آئی، نا امید نہیں ہوئے، تو اللہ فرما رہے یہ میرے حبیب ہیں، ان کا علم کامل، ان کی عقل کامل، یہ ہر عیب سے پاک۔ تو اے لوگو اپنی عقل پہ نہ چلو، اپنے علم پہ نہ چلو، وما آتاکم الرسول فخذوا، جو میرا نبی دے دے اس سے لے لو۔ اپنے علم کو نہ دیکھو، عقل کیا کہتی ہے نہ دیکھو، جو میرا نبی کہہ رہے یہ کر لو، جو کر کے دکھایا، جو جس کا حکم دیا، جو صحابہ نے کیا وہی کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوا، جو میرا نبی دے دے اس سے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ نہ اپنی عقل پہ چلو، نہ اپنے علم پہ، نہیں تو ناکام ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے جو چلا ہے، اپنی عقل استعمال نہ کی، وہ کامیاب ہو گئے، وہ عزتیں پا گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے علم کو ایک طرف آنکھ سے جو دیکھ رہے ہیں اسے ٹکرا دیا، جو اللہ کے نبی فرما رہے اس پر یقین اور ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو عزت عطا فرما دی۔ تو بھائیو دین عقل کے تابع نہیں کہ جو عقل میں آئے وہ کر لیں، دین تو اللہ رسول کے ماننے کا نام ہے۔ عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا علم کہے کہ صحیح ہے پھر بھی کریں، ہمارا علم کہے غلط ہے پھر بھی نبی کی بات پر یقین کریں کہ یہی کامیابی کا راز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرماتے ہیں دین عقل کے تابع نہیں۔ سردیوں میں بعض لوگ موزہ پہنتے ہیں، جماعت والے آتے ہیں وہ بھی موزہ، چمڑے کا موزہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چمڑے کے موزے پر شریعت نے حکم دیا کہ اوپر والے حصے پر مسح کر لیا جائے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ پاؤں کا نیچے والا حصہ زمین سے لگ رہا ہے، نیچے والے حصے پر مسح کریں، اوپر والے حصے پر کیوں کریں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے یہاں عقل والوں کی عقل پہ اللہ نے لاٹھی ماری ہے کہ دین عقل پہ چلنے کا نام نہیں، دین تو اللہ رسول کے ماننے کا نام دین ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ اللہ کے نبی یہی پیغام لے کر آئے، محمد الرسول اللہ پڑھنے کا یہی مطلب ہے، میری مرضی ختم، میں وہ کروں گا جو اللہ کے نبی فرما رہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل کمزور ہے، ہمارا علم تھوڑا ہے، اللہ کے نبی کا علم کامل، عقل کامل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، سردیوں کا موسم ہے، سردی کا موسم، اور کھجور کا درخت کھڑا ہے، کھجور کے درخت پہ سردیوں میں کھجور نہیں ہوتی، بلکہ یہ پچھلے جو جون جولائی اگست کے مہینے انہی میں کھجور ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی اٹھو اور یہ کھجور کے درخت سے کہو ہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہمیں کھجوریں کھلاؤ، ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔
تو اگر ہم کسی کو کہہ دیں بھئی درخت سے کھجوریں توڑ کے لاؤ، وہ کہے گا مولوی صاحب دماغ خراب ہے، سردیوں میں کہاں کھجور، ہم تو اپنی عقل پہ چلنے والے، وہ اپنی عقل پہ نہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے کہ کھجور کوئی نہیں، تجربہ مشاہدہ یہی ہے کہ کھجور نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات پر اتنا یقین، اپنی آنکھ دے کے کو جھٹلا دیا، کان سننے کو جھٹلا دیا، فوراً اٹھ کر گئے، جھجک بھی نہیں آئے دل میں۔ ہاں یہی تو ایمان ہے۔ فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہ اگرچہ ایک واقعہ کے لیے یہ آیت اتری ہے، لیکن اس میں عام ہے حکم، مفسرین نے لکھا ہے اس کا حکم عام ہے۔ اللہ فرما رہے میرے حبیب ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ اس بات کو تسلیم نہ کر لیں جو آپ نے ان کے لیے فیصلہ کر لیا، اور دل میں بھی حرج نہ آنے پائے۔ جو نبی نے فرمایا دل میں بھی حرج نہ ہو، تسلیم بھی کرنا اور دل میں بھی حرج نہ آنے پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جھجک کے اٹھے ہیں اور سیدھا درخت کے پاس پہنچے اور درخت سے کہنے لگے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ روایات میں آتا ہے ٹپ 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 کر کے کھجوریں گری، حضرت علی رضی اللہ عنہ جمع کر کے لے آئے، اللہ کے نبی کے سامنے رکھی، اللہ کے نبی نے خود بھی کھائی ہیں، صحابہ کو بھی کھلائی ہیں۔ یہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے یہ غلط ہے، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ ہم عقل پہ چلنے والے نہیں۔ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد عقل ختم، اپنا علم ختم، جو اللہ کے نبی دیں وہ لے لو، جس سے اللہ کے نبی روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جنگ خندق کا موقع ہے، بہت سارے واقعات ہیں جہاں صحابہ نے اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دیا، نبی کے فرمان پر ایمان لے آئے۔ خندق کا موقع ہے، صحابہ خندق کھود رہے، ایک طرف اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگائی تھی انصار کھودیں، ایک طرف مہاجرین خندق کھودیں، کھودتے کھودتے وہ ایک چٹان آ گئی بڑی ساری، ٹوٹ نہیں رہی۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، اللہ کے نبی تشریف لائے۔ حالت کیا تھی کہ بھوک، کھانے کو کچھ نہیں ملا، پیٹ اندر جو چلا جاتا اسے برابر رکھنے کے لیے یہاں پتھر باندھتے تھے تاکہ برابر رہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں، سامان کوئی نہیں حفاظت کا، خندق کھود رہے ہیں، 6 ذراع چوڑی خندق کہ گھوڑا دوڑتے ہوئے اسے پار نہ کر سکے، اور اتنی ہی گہری خندق کہ کوئی نیچے اترے تو دوبارہ اوپر نہ چڑھ سکے۔ خندق دشمن سے حفاظت کے لیے کھود رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، اور اللہ کے نبی نے جب کدال اٹھائی اور فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ فرمایا اور چٹان پر کدال ماری، وہاں سے شعلہ نکلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسرا فتح ہو گیا، کسرا فتح ہو گیا۔ جو عقل پہ چلنے والے منافقین، عقل پہ چلنے والے آج بھی ہیں لوگ جو عقل پہ چلتے ہیں، وہ جی مولوی صاحب اس میں حرج کیا ہے، وہ جی اس میں کرنے میں حرج کیا ہے۔ وہ سب سے بڑا حرج یہ ہے جو نبی نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ نبی کا دین کامل ہے، کوئی کمی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے جو کام نہیں کیا وہ دین کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں سپر پاور طاقت کسرا فتح ہو گیا۔ اور جو ایمان والے تھے آنکھ سے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو کہنے لگے یہ ہو کر رہے گا، یہ کسرا فتح ہو کر رہے گا۔ عقل ایک طرف رکھ دی، علم ایک طرف، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ اس کو جھٹلا دیا، کان سے سن رہے ہیں اس کو جھٹلا دیا، تجربے مشاہدات جو ہو رہے ہیں اسے جھٹلا دیا۔ اللہ کے نبی کے فرمان پر ایسا ایمان لے آئے، پھر اللہ نے ان کے لیے زمین کو تابع بنا دیا، کائنات کو تابع بنا دیا۔ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ بعد میں فرما گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم
تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ویسے نہیں، یہ صحابہ نے عملی شکل دکھائی تھی، نبی کے وفادار بنے، نبی کے فرمان پر ایسے ایمان لے آئے، اللہ نے زمین ان کے تابع کر دی، کائنات ان کے تابع کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے لوگوں اپنی مجلسوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں عدل کا ذکر ہوتا ہے، اور عدل کے ذکر سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، اپنے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اے لوگوں اپنی مجلسوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکروں سے مزین کیا کرو، خوبصورت بنایا کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تذکروں سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بات پر ایسے ایمان لے آئے، زمین اللہ نے تابع کر دی، زلزلہ آیا زمین میں، مدینہ منورہ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا پھینکتے ہیں اور زمین سے کہتے ہیں، اے زمین ٹھہر جا، کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دوبارہ مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں ہے۔ تو بھائیو آج ہم سے بھی یہی مطلوب ہے، ہم اپنے علم پہ نہ چلیں، عقل پہ نہ چلیں، اس نبی کے پیچھے چلیں جسے اللہ نے جگ جہان کا سردار بنایا ہے، سب سے اعلیٰ عرفہ مقام بخشا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایٹم راکٹ کا دور ہے، ترقی کا دور ہے۔ نہیں نہیں، مسلمان کی ترقی اللہ کے حبیب کے پیچھے چلنے میں ہے۔ سائنس نے کتنی ترقی کی، جتنا مال خرچ کیا، کتنا مال خرچ کیا، وقت لگایا، جان خرچ کی، زیادہ سے زیادہ چاند تک پہنچے ہیں، اور وہ نبی جو ساری کائنات کے سردار بن کر آئے، ان کی ترقی کا یہ حال ہے کہ زمین پر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی سائنس بھی ایسے کر سکتی ہے، پرواز تو اس سے اوپر عرشوں پر جا کر آپ کی پرواز پہنچی ہے، جہاں نور کے پردے ہٹتے چلے گئے اور اللہ کے حبیب آمنے سامنے ہوئے، اور اللہ کے حبیب نے جا کر عرض کی، اتخذت ابراہیم خلیلا، یا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، وموسیٰ کلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، وسخرت لسلیمان الریاح، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، وَعَلَنْتَ لِدَاؤُدَ الْحَدِيدِ، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تجھے وہ دوں گا جو کسی کو نہ دیا، مَا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، تجھے میں نے حبیب بنایا ہے، جیسے کہ محفل کا عنوان بھی ذکر حبیب مصطفیٰ، حبیب بنایا ہے، حبیب اللہ بنایا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو حبیب اللہ، کیا فرق ہے؟ الفاظ کے لحاظ سے بھی فرق ہے، معنی کے لحاظ سے فرق، لیکن ایک موٹا فرق جو اپنے استادوں سے سنا وہی سبق دہرا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حبیب اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ۔ خلیل اللہ اور کلیم اللہ وہ ہیں جو رب سے مانگ کر لیتے ہیں، حبیب اللہ وہ ہے جنہیں رب بن مانگے عطا کرتے ہیں۔ کلیم اللہ کون ہے؟ جو اللہ سے مانگ کر لے رہے ہیں۔ وَمَا عَاجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بھاگے ہوئے گئے، قوم پیچھے رہ گئی، اللہ نے فرمایا جلدی کیوں کی؟ قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، یہ جلدی کیوں کی؟ کہنے لگے عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہ اللہ جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ آپ لوگ سارا دن کام کاج کر کے، کوئی ملازمت، کوئی تجارت، کوئی زراعت، کوئی کسی شعبے میں کام کرتا ہے، اور پھر سارا دن کے تھکے ہارے آج یہ مسجد میں بیٹھے، میرے قاری عمر فاروق صاحب اور باقی احباب کی محنت سے یہ محفل میں بیٹھے ہوئے، کس لیے؟ 11:15 کا ٹائم ہو رہا ہے، کس لیے؟ یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔
ہم سب لگے ہوئے ہیں اللہ تو راضی ہو جا. اے موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اللہ جلدی اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. یہ تو اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اور میں حبیب اللہ کون ہیں جنہیں اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. میرے محبوب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. ساری دنیا اللہ کو راضی کر رہی ہے, اللہ اپنے حبیب کو راضی کر رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں. اللہ سے عرض کر دیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. جب بار بار اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ یہ پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. یہ پہاڑ اگر اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, وہ ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا, اس سے اوپر اللہ کا عرش, اللہ کے عرش پر ہزاروں نور کے پردے. ایک نور کی تجلی اللہ نے متوجہ فرمائی پہاڑ پر. جعلہو دکا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے. وخر موسیٰ صعقا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے. یہ کلیم اللہ ہیں جو ایک نور کی تجلی برداشت نہ کر سکے. اور حبیب اللہ کون ہیں جنہیں اللہ نے ساتوں آسمان سے اوپر بلند فرمایا, سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کے عرش پر جا کے قدم لگے. یہاں کوئی فرشتہ نہ جا سکا, یہاں کوئی نبی نہیں جا سکا, کوئی رسول نہیں جا سکا. وہاں اللہ کے نبی کے قدم مبارک لگے اور عرش کے اوپر نور کے پردے کھلتے چلے گئے. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں ادنو منی, میرے حبیب اور میرے قریب ہو جائیے. فکان قاب قوسین او ادنا, جیسے دو کمان آپس میں ملتے ہیں یا تیر اور کمان آپس میں ملتے ہیں, ایسی اللہ اور اللہ کے حبیب آپس میں ملے. اور نہ کوئی بے ہوشی طاری ہوئی نہ غشی طاری ہوئی, براہ راست اللہ کا دیدار کیا اور اللہ کے دیدار کے انوارات کو اپنے سینے میں محفوظ کیا, نہ بے ہوشی طاری ہوئی. یہ ہیں حبیب اللہ, یہ حبیب اللہ ہیں. خلیل اللہ, حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ. اللہ سے بہت سارے فرق اللہ نے بتائے, میں صرف تھوڑے سے فرق بتا کر آگے چلتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو مقام کیا بخشا ہے, سارے نبیوں سے افضل جس کو بنایا ہے. خلیل اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں. اللہ سے مانگ رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. ہم بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ جنت عطا فرما. خاص طور پر رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو, جہنم کی پناہ طلب کیا کرو. اور اللہ کے نبی نے خود بھی جنت مانگی ہے, اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے, صبح شام کی دعاؤں میں بھی میں جنت کا سوال کرتا ہوں. حالانکہ ان کے لیے تو جنت مل چکی تھی, لیکن امت کے سبق کے لیے آپ نے کبھی دعا میں بھی کہا ہے, جنت کو مانگا ہے. تو اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں یہ خلیل اللہ ہیں جو اللہ سے مانگ کر لے رہے ہیں. اور حبیب اللہ کون ہیں جنہیں اللہ بن مانگے فرما رہے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ. میرے محبوب کوثر کا ایک معنی مفسرین علماء نے لکھا ہے جنت. اے میرے حبیب میں نے بن مانگے آپ کو جنت عطا کر دی. یہ خلیل اللہ ہے جو اللہ سے مانگ کر لے رہے ہیں. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. یا اللہ نے ہمیں بڑی خوبصورت دعا بتائی ہے, اولاد کے لیے یہ دعا مانگا کریں. 13واں سپارہ ہے, قاری عمر فاروق صاحب سے پوچھ لینا, عربی کے الفاظ یاد ہوں تو زیادہ مناسب ہے, نہیں تو اردو میں یا پنجابی میں یا جس اپنی زبان میں بھی اللہ سے اولاد کے لیے یہ دعا مانگے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. آتے ہیں لوگ ہمارے پاس بھی دعا مانگنے کے لیے, یہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو, یہ امتحان دے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی پاس ہو جائے, انٹرویو دیا ہوا ہے کہیں جائے نوکری لگ جائے. حتیٰ کہ لوگ بیت اللہ میں ایک سال وہ عمرے پہ تو وہاں دوست ہیں ہمارے مظفر گڑھ کے, ان کا فون آیا کہنے لگے میرے بیٹے نے انٹری ٹیسٹ دیا ہے, آپ بیت اللہ میں دعا کریں پاس ہو جائے.
میں نہیں کہتے یہ دعا نہ مانگواؤ، یہ بھی اللہ والوں سے دعا مانگواؤ، لیکن اصل دعا جو کہ اللہ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں اولاد کے لیے دعا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن میں اللہ دعائیں بتا رہے ہیں والدین کو، جب اولاد کے لیے والدین یہ دعائیں مانگیں گے تو اولاد بھی فرمان بردار بنے گی۔ ایک رزق حلال اور ایک ماں باپ کی یہ دعائیں، یہ دونوں اولاد کے فرمان بردار بننے کے لیے بہت کام کرتی ہیں۔ رزق حلال بھی اور اولاد کے لیے والدین کی دعا، دو دعائیں، ایک والدین کی اور ایک اساتذہ استاد کی دعا، یہ بہت جلد اثر کرتی ہے۔ اس لیے اولاد کے لیے دعائیں مانگا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ قرآن میں بھی یہ دعا ہے، نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ سارا جگ جہان مل گیا، لیکن اگر اس حال میں خاتمہ ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوا گیا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور خالی پیٹ زندگی گزاری، ننگے بدن زندگی گزاری، لیکن اگر وہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو بیڑے پار ہو گئے۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے باقی دعائیں، یہ دعا لازمی مانگا کریں ہر نماز کے بعد، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ یہ خلیل اللہ ہیں جو اللہ سے مانگ کر لے رہے ہیں، اور حبیب اللہ کون ہیں جنہیں بن مانگے اللہ فرما رہے ہیں إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میرے محبوب، میں نے آپ کو، آپ کے گھرانے کو، خاندان کو، اہل بیت کو، آپ کی نسل کو بن مانگے بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کے خاندان میں کوئی بت پرست نہیں آیا، اور قیامت تک نبی کے خاندان میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے وہ نبی کے خاندان کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کی ساری نسل کو اللہ نے اس باطنی گندگی بت پرستی سے پاک بنایا ہے۔ ایک آزر کا نام آتا ہے، لیکن وہ آزر بھی علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح تھا، آزر نہیں، یہ ان کے چچا کا نام تھا۔ تو ساری نسل کو اللہ نے نبی کے بت پرستی سے پاک بنایا، توحید پرست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن بود بن کمال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن سارے بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیز اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ نبی ہیں جن کو پاک بنایا، یہ حبیب اللہ ہیں جن کی نسل کو بن مانگے بت پرستی سے پاک بنایا گیا۔ تو بھائیو، جیسے اللہ کے نبی اعلیٰ ہیں، ایسے ہی میری اور آپ کی نسبت اللہ کے نبی سے ہے۔ نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے میری اور آپ کی قسمت بھی اللہ نے اعلیٰ بنا دی ہے۔ میری اور آپ کی قسمت، میں اور آپ نبی کی امت میں سے، تو اللہ نے ہماری بھی قیمت لگا دی نبی کی وجہ سے۔ میرے آپ
کے ساتھ سب سے بڑی نسبت، باقی ساری ڈگریاں ختم، موت آئی تو پھر ختم، عہدے ختم ہو جاتے ہیں۔ چاہے وزیر اعظم ہو، موت آئے تو ڈیڈ باڈی کب آئے گی؟ چاہے صدر ہے، فقیر ہیں، ڈیڈ باڈی کب آئے گی؟ وہ میت کب اٹھے گی؟ جنازہ کتنے بجے پڑھا جائے گا؟ سارے نسبتیں ختم۔ ایک نسبت ہے جو دنیا میں بھی باقی ہے، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی قیامت کے دن بھی باقی ہوگی، وہ ہے اللہ کے نبی کی امتی ہونے کی نسبت۔ اللہ نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی ہے۔ بن مانگے لوگ پارٹیوں میں شمولیت کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں اور سفارشیں لڑواتے ہیں۔ بن مانگے اللہ نے اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ جیسے نبی اعلیٰ ہیں، ویسے میری آپ کی نسبت نبی کی وجہ سے اعلیٰ ہے۔ اس نسبت کا خیال کرنا، اس نسبت کی لاج رکھنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میں اللہ کا نبی جنت میں نہ داخل ہو جاؤں۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُرِمَتْ عَلَى الْأُمَمِ كُلِّهَا حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری یہ امت جنت میں نہ چلی جائے۔ میری آپ کی تو لاٹری کھل گئی ہے، تو بھائیو اس نسبت کا خیال کریں جس کے چرچے نبی کے ساتھ ہمارے بھی چرچے ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا داؤد انہو سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد، اے داؤد تمہارے بعد ایک نبی بھیجنے والا ہوں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ سیدہ صادقہ سچے نبی ہوں گے، سردار نبی ہوں گے۔ لا اکذب علیہ ولا یغضبنی ابدا، نہ کبھی میں ان سے ناراض ہوں گا نہ کبھی وہ مجھے ناراض کریں گے۔ وقد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اگر بالفرض کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو کرنے سے پہلے ہی میں نے سب معاف کر دیے ہیں۔ اور وَأُمَّتُهُ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، اے داؤد میں اس نبی کو ایک امت عطا کروں گا جو امت میری رحمت سے نوازی جائے گی۔ آتیتم النوافل، میں انہیں وہ نوافل عطا کروں گا التی آتیت الانبیاء، جو میں نے انبیاء کو عطا کیے تھے۔ وقد افترضت علیہم الفرائض، میں اس نبی کی امت پر وہ چیزیں فرض کروں گا التی افترضت علی الانبیاء، جو میں نے پہلے نبیوں پر چیزیں فرض کی تھی وہ اس امت پر فرض کروں گا۔ حتی یأتونی یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ نبی کی امت ان نوافل ان فرائض کا اہتمام کر کے پورا کر کے میرے پاس قیامت کے دن پہنچے گی۔ وَنُورُهُمْ مِثْلُ نُورِ الْأَنْبِيَاء، جیسے انبیاء کے چہروں میں نور چمک رہا ہوگا ایسی ان نوافل اور فرائض کے ادا کرنے والے میرے نبی کی امتیوں کے چہروں میں بھی انبیاء جیسے نور چمک رہا ہوگا۔ انبیاء جیسا نور، ہماری تو نسبت اوپر ہو گئی ہے۔ ہمیں آج چیزوں پہ فخر، عہدوں پہ فخر نہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہو کہ اللہ نے اپنے نبی کا امتی بنایا ہے۔ ساری امتوں سے افضل اللہ نے اپنے نبی کی امت کو بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے بھول ہو گئی۔ انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، کوئی نبی غلطی نہیں کر سکتا، براہ راست اللہ کی تربیت ہوتی ہے۔ بھول ہو گئی، وہ بھی علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے قسم کھائی، قرآن میں آتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، قسم کھائی۔ اب یہ آج کا زمانہ تو نہیں کہ جھوٹی سچی جوک بس آئے تو فوراً قسمیں اٹھانے لگ جاتے ہیں لوگ، نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ جھوٹی تو کوئی قسم نہیں کھا سکتا، تو اس لیے وہ بھول ہو گئی۔ اللہ نے وہ فرماتے مجھ سے بھول ہوئی، مجھے اللہ نے جنت سے نکالا۔ ایک نبی کی امت آئے گی جو جان بوجھ کر نافرمانی کرے گی، کبھی اللہ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالے گا۔ مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ نے بیوی سے جدا کر دیا۔ ایک امت آئے گی وہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرے گی، کبھی وہ اللہ ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کرے گا۔ تو بھائیو ہماری تو نسبت بڑی اونچی ہے، اس نسبت کا خیال کریں۔ اس نسبت کا خیال کیا ہے کہ ہم نبی کے ساتھ پہچانے جائیں، نبی کی امتی ہونے کی ہماری نسبت، ہماری پہچان یہ ہو کہ یہ نبی کا غلام ہے۔
آج تو ہمیں بتانا پڑتا ہے نا، یہاں کوئی پولیس والا بھائی آ جائے یا فوجی بھائی آ جائے، آرمی والا آ جائے تو وہ بتاتا ہے کہ میں آرمی والا ہوں، میں پولیس والا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کوئی بتاتا ہے، اعلان تو نہیں کرتا نا، لوگ کہتے ہیں یہ پولیس والا، یہ آرمی والا، یہ فلانا۔ کیوں؟ کہ وہ اس کی زندگی بتا رہی ہے فلاں محکمے کا ہے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے ہم نبی کے غلام ہیں، ہمیں کوئی نہیں کہتا یہ نبی کے ماننے والے ہیں۔ وہ زندگی چھوڑ بیٹھے ہیں، اس نسبت کا خیال کریں۔ تو بھائیوں، اللہ کے نبی ایک زندگی لے کر آئے ہیں، نبی کی سیرت تو لمبی چوڑی ہے، ذکر اللہ کے نبی کا تو کائنات بننے سے پہلے نبی کے چرچے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد، میں ماخی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ اور میں یاسین۔ 10 نام ایک حدیث میں۔ ایک القلم ماہنامہ چھپتا تھا پہلے ہندوستان سے، اس ماہنامے کے اندر اللہ کے نبی کے 1150 نام لکھے ہوئے تھے، 1150 نام۔ تو یہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 10 نام، آخری نام یاسین۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات بننے سے 1000 سال پہلے، کائنات پہلے بنی، حضرت آدم علیہ السلام تو بعد میں بنائے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو 22-24 ہزار سال گزر چکے ہیں، لیکن کائنات کو بنے ہوئے لاکھوں سال گزرے ہیں۔ کائنات بننے سے 1000 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ تو میرے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ کاف وہاں آتا ہے جہاں سامنے کوئی موجود ہو، حاضر ہو، تب کہا جاتا ہے سامنے والے کے لیے اے میرے حبیب آپ تو میرے رسولوں میں سے ہیں۔ تو نبی کا ذکر تو کائنات بننے سے پہلے شروع ہوا، پھر انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبیوں نے آ کر نبی کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ کے نبی کی 63 سالہ زندگی، 23 سال نبوت کی زندگی، 8156 دن یہ نبوت کی زندگی ہے، 26,000 مرتبہ جبرائیل جس میں وحی لے کر آئے ہیں۔ تو یہ نبی کی 8126 دن نبوت کی زندگی، یہ 1 گھنٹے میں تو نہیں بیان ہو سکتی، اس کا ذکر 1 دن میں نہیں ہو سکتا، 1 مہینے میں نہیں، 1 سال میں نہیں، بلکہ اس کے لیے تو بڑی لمبی چوڑی زندگی چاہیے۔ لیکن بھائیو، نبی پیغام کیا لے کر آئے؟ ایک نسبت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کیا لے کر آئے؟ یا ابا سفیان واللہ قد جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، اے ابو سفیان اللہ کی قسم میں دنیا کی خیریں بھی لایا ہوں، میں آخرت کی عزتیں بھی لایا ہوں۔ تو ہمارے نبی جو زندگی لے کر آئے بھائیو، وہ دنیا کے لیے بھی نافع ہے، آخرت کے لیے بھی عزت دینے والی ہے۔ تو میری بات یہاں سے شروع ہوئی، جو اللہ کے نبی دے وہ لے لیں، جس سے اللہ کے نبی روک دے اس سے رک جائیں، نہ اپنی عقل پہ چلیں نہ اپنے علم پہ چلیں، بلکہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں برکت ہے۔ اب دکاندار کے سامنے لاکھوں کا گاہک کھڑا ہے اور ادھر آذان کی آواز آئی، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے لاکھوں کا گاہک ہے، ادھر اللہ کے نبی فرما رہے نہیں نماز میں برکت ہے۔ اب لاکھوں کروڑوں میں برکت نہیں، جو نبی فرما رہے اسی میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے جھوٹ بولوں گا پھنس جاؤں گا، اور سچ بولوں گا پھنس جاؤں گا، جھوٹ بولوں گا تو چھوٹ جاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے نہیں، جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، سچ بولو گے تو نجات ملے گی۔ تو ہمیں تجربے پہ نہیں چلنا، نبی کے فرمان پر کہ میں سچ بولوں گا جان جاتی ہے تو چلی جائے، کہ میرے نبی نے فرمایا سچ والے کو اللہ نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ زندگی ہے نبی کی، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا کام میں اور آپ آج سے نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہر کام نبی کے سنت طریقے پر کریں گے۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا، آج تو غیروں کی تحقیقات آ گئی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، وہ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو محبوب نبی کا سنت عمل ہے۔ یہ کومنٹ
कोविड-19 कोरोना आया था तो कोई वहाँ डॉक्टर साहबान बैठे हुए थे, मुझे कहने लगे जी आप मजमू में जाते हैं, आप कुछ सैनिटाइज़र वगैरह मास्क वगैरह ये चीज़ इस्तेमाल किया करें। तो वैसे ही उनसे बात गपशप आम थी, उनसे बोल जो है तकल्लुफ़ था, तो मैंने उनसे कहा ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं सैनिटाइज़र? जी जो ये आप कहते हैं कि चेहरा दो मुंह दो, ये किस लिए कहते हैं? कहते हैं जी ये जरासीम जो जिस्म में जाता है। तो मैंने कहा ये कहाँ से दाखिल होता है? मैंने कहा आप लोगों की साइंस कहती है ये मुंह के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से, आँख के ज़रिए से, कान के ज़रिए से ये जरासीम जिस्म में दाखिल होता है। फिर जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो उस पर ज़्यादा असर करती है, क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत हो तो फिर ये उस जरासीम को तोड़ के रख देती है। तो मैंने कहा ये तो आज तक की जो तहकीक है आपकी, आप लोग कहते हो सिर्फ हाथ धो लो, चेहरा धो लो, मुंह धोने से मरा चेहरा धो लो। तो मैंने कहा जो नाक के ज़रिए से, आँख के ज़रिए से, कानों और मुंह के ज़रिए से जरासीम, तो कहने लगे फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा वुज़ू करना चाहिए, सबसे बड़ा सैनिटाइज़र वुज़ू है। लेकिन नबी ने 1400 साल पहले बताया 5 मरतबा वुज़ू करो, 3 मरतबा आज़ा को दो, 15 मरतबा। और मैंने कहा उसमें पहले हाथ धोना है, फिर मुंह में पानी डाल के कुली करना, मिसवाक करें या उंगली मार लें ताकि वो जरासीम निकल गए। फिर नाक में पानी डालें और ऊपर चढ़ा के फिर नाक झाड़ें, ये जरासीम ख़त्म। चेहरे को धो लें तो आंखों को अच्छी तरह मल लें, ये जरासीम ख़त्म। कानों का मसा करें, ये जरासीम ख़त्म। मैंने कहा इससे बड़ा सैनिटाइज़र क्या हो सकता है? तो अल्लाह के नबी ने तो 1400 साल पहले बता दिया। आज ये तो बाज़ तजर्बे करते हैं। हमारे यहाँ एक इलाका है चौक मुंडा, उसे कहते हैं चौक मुंडा, वो अब तो तहसील बनने वाली है। तो हमारे जानने वाले कहने लगे हमारा होटल था वहाँ, तो गाड़ी आके रुके, ट्रक वगैरह वाले जो रुकते हैं तो कंडक्टरों की आदत होती है टायरों पे हाथ मारते हैं। तो ड्राइवर आकर बैठा, उसने आर्डर दे दिया, खाना आ गया, कंडक्टर भी हाथ मार कर आ गया। वो खाना खाने लगा, वो आदमी जिसका होटल था वो खुद मुझे बता रहा था। कहने लगे जी वो खाना खाया, तो ड्राइवर ने भी खाना खाया, कंडक्टर ने भी। थोड़ी देर के बाद देखा कंडक्टर गिरा, देखा तो वो मर चुका था। वो कहने लगे, वो ड्राइवर ने कहा ये खाने में कुछ है। वो पुलिस बुला ली, तफ्तीश शुरू हो गई। तो वो पूछा क्या किया इसने? ये पहले टायरों पे हाथ मार कर आया। जब टायरों पर जाकर देखा, रास्ते में चलते हुए कहीं सांप नीचे आया था, उसका जहर टायर के ऊपर लगा हुआ था। ये कंडक्टर आया, बगैर हाथ धोए उसने खाना खाया, वो जहर अंदर चला गया और उसी वक्त मर गया। तो कहने लगे उस दिन मुझे यकीन हुआ कि एक नबी की एक सुन्नत में कितनी खैर है। ये तो आज की तहकीक है, ये बातिल वालों की तहकीक। सोशल मीडिया बहुत सारे माशाल्लाह दोस्त अब आप सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, है ही आजकल यही। तो सोशल मीडिया पे आप देखें तो सही तहकीकात, गैरों की तहकीक, वो इस नतीजे पे पहुंच, लंबी तहकीक है, मैं सिर्फ खुलासा बता रहा हूँ कि उनकी तहकीक है कि सीधे हाथ से आप पानी पियोगे तो उससे दिल मजबूत होता है, उल्टे हाथ से पानी पियो तो दिल कमज़ोर होता है। और ये 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने बताया है। बैठकर पानी पियो तो वो कहते हैं मैदा मजबूत होता है, खड़े होकर पानी पीने से मैदा कमज़ोर होता है। और उसकी वजह उन्होंने लिखी है, मैदे का टेम्परेचर इतना होता है, पानी का टेम्परेचर इतना अगर नॉर्मल पानी, फिर वो जब मैदे में पहुंचता है, जब खड़े होकर पानी पिए तो पहुंचते पहुंचते मैदे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्म, और ये ठंडा, तो वैसे भी गर्म चीज़ पर कोई ठंडी चीज़ डालें तो नुकसानदेह होता है, तो ऐसी मैदा भी कमज़ोर हो जाता है। और जब ये आदमी बैठकर पानी पीता है तो उनकी फिर तहकीक है ये पानी यहाँ से गुजरता है, जब मैदे तक पहुँचता है तो मैदे का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर एक होता है, इस वजह से मैदे पर असर नहीं होता बल्कि वो मजबूत होता है। और ये 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया है बैठकर पानी पियो तो बैठकर पियो। बहुत सारी मसलियतें हैं। दांतों का खिलाल कुछ अर्सा पहले मैं पढ़ रहा था, दांतों का खिलाल, अल्लाह के नबी दांतों का खिलाल करते थे खाने के बाद। तो उसमें लिखा था, एक तहकीक आई कि इंसान कुछ खाता है, दांतों में फंस जाता है, फिर बाद में अगली मरतबा शाम को 4 घंटे 5 घंटे के बाद कुछ खाता है, या अगले दिन बाद मरतबा उसी दिन खाने के साथ चीज़ निकल जाती है दांतों से, बाद मरतबा अगले दिन 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद। तो उन्होंने लिखा था कुछ अरसा गुजरने के बाद जो दांतों में चीज़ फंसी होती है ये जहर सी बन जाती है, फिर ये जब निकल के मैदे में जाती है तो उसकी वजह से मैदे का कैंसर हो जाता है।
یہ غیروں کی تحقیق ہے۔ اور اللہ کے نبی کی تحقیق اس پر لکھی تھی کہ اللہ کے نبی کھانے کے بعد خلال کرتے تھے دانتوں کا، جو پھنسا ہوا ہے اسے نکالتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی ایک سنت میں کتنی خیریں ہیں، اور 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، اے لوگوں میں تمہاری طرف دنیا اور آخرت کی خیریں لے کر آیا۔ تو بھائیوں آج سے میں اور آپ بھی نیت کریں، تجارت بھی کریں، ملازمت بھی کریں، اور زراعت جس شعبے میں ہیں وہ کریں۔ ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ دینا کوئی دین نہیں، لیکن دنیا کو صحیح کرنا، تصحیح دنیا، یہ دین ہے کہ ہمارا زندگی کا ہر عمل نبی کے طریقے پر آ جائے۔ نہیں پتہ تو علماء سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود بھی حرام کھائیں، بچوں کو بھی حرام کھلائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک حرام کے لقمے کے بدلے میں 40 مقبول نمازیں لے لی جائیں گی۔ اس لیے علماء سے اپنا ربط رکھیں، علماء سے اپنے کاروبار کے بارے میں سب پوچھیں، یہ میرا یوں لین دین ہے، کاروبار ہے۔ بہت سارے احباب جب پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ ابھی کل بھی ایک مسئلہ کسی نے پوچھا تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا، میں نے آگے مفتی صاحب سے، انہوں نے پھر کہا یہ تو حرام ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے تو 12-13 سال ہو گئے میں یہی کام کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ابھی توبہ کر لو، ابھی بھی موقع ہے۔ تو ایسے بہت سارے کام ہیں جو حرام کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ہم علماء سے پوچھتے نہیں، خود ہی مفتی بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی بھی پریشانی، آخرت کی پریشانی۔ اس لیے شروع میں نے اس لیے عرض کیا تھا، اپنے علم پہ نہ چلیں، اپنی عقل پہ نہیں، جو اللہ رسول نے فرمایا وہی کریں۔ تو آج سے سارا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی مبارک زندگی اپنائیں گے، کر دیں نیت انشاءاللہ۔ ہمارے ایک دوست ہے کرکٹر، کبھی کبھی ساتھ ہوتے ہیں، آج تو وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے تو آ نہیں سکے۔ تو ویسے ان کو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا یہ جتنے باہر ملک کے غیر ملکی کرکٹر ہیں، انگریز بھی، وہ بھی انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ پتہ ہے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا یہ ان کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو داڑھی رکھتے ہیں ان کو کینسر کی بیماری نہیں لگ سکتی، یہ ان کی تحقیق ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے داڑیاں، غیر مسلم ہیں، گورے ہیں، انگریز ہیں، لیکن داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ ان کی تحقیق ہے۔ تو وہ جو ہمارے کرکٹر بھائی، اس کے بعد انہوں نے کہا آج کے بعد میں بھی داڑھی نہیں کٹواؤں گا، اور ابھی تک الحمدللہ سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو بھائیو ایسی بہت ساری سنتیں ہیں جس میں دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کے بھی۔ تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، کر دیں نیت انشاءاللہ۔ اور آخری 2 باتیں، میں ہر بیان میں جہاں بھی جاتا ہوں میں آخری 2 وصیتیں، یہ میری نہیں، ہمارے نبی کی 2 وصیتیں ہیں۔ آخری وقت میں 2 وصیتیں فرمائی تھی، دین سمجھایا پورا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک میں حقوق اللہ بتائے، ایک میں حقوق العباد بتائے۔ الصلاۃ کا معنی اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ابھی ہمارے حافظ ظفر شہزاد صاحب جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرما رہے تھے کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کیا، جن کے لیے جمعے کا خطبہ چھوڑا، خود اٹھا کر لائے ہیں، جن کو کبھی کندھوں پہ سوار کیا، کبھی پیٹھ پہ سوار کیا، کبھی لعاب ان کے منہ میں ڈالا، کبھی زبان چسوائی ہے، کبھی کہا اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ کبھی فرمایا اللہ نے دونوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ کبھی فرماتے تھے حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ کبھی فرماتے تھے یہ میری بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، کہ دونوں کی مشاوت نبی کے ساتھ بھی تھی، والد کے ساتھ بھی تھی۔ کبھی فرماتے تھے یہ میرے بھی بیٹے، میری بیٹی کے بھی بیٹے کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، تیروں کی بارش، نیزے برس رہے، تلواریں ٹکرا رہی ہیں، 20 جان نثار شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس حال میں بھی امام عالی مقام جن کو جنت نہیں جنت کی سرداری مل چکی ہے، اس حال میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، اس حال میں بھی نماز ادا کر۔ پیغام دیا ہے کہ یہ میرے نانا کی وصیت ہے، کبھی نہ چھوڑنا۔ آج یہ مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے، اندر بھی حال، باہر برآمدے میں، باہر سین میں بھی 2 صحابہ بیٹھے ہوئے، تو یقین مانیے کہ ہم لوگوں کو تو اسی سے خوشی ہوتی ہے۔ بازار بھر جائے ہمیں خوشی کوئی نہیں، دکانیں بھری ہوئی خوشی نہیں، مسجد بھر جائے تو خوشی ہوتی ہے، دل خوش ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کا گھر بھرا ہوا ہے۔ تو بھائیو اللہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ کو کتنا رحمت ہو۔ اور جب یہ 5 وقت نماز سے آباد رہے گی اور 5 وقت میں ایسی مسجد بھری رہے گی، اللہ کتنے راضی ہوں گے۔
اور یہ یہودیوں کا کتابوں میں لکھا ہے، یہودیوں کی۔ ہمارے استاد محترم مولانا احمد بٹلہ صاحب رائیونڈ میں اس وقت وہ دوسرے نمبر پر فیصل بھی ہیں، مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بعد وہ فرمانے لگے کافی عرصہ پہلے فلسطین کی طرف گئے تھے تبلیغ کے لیے، تو اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ کہنے لگے فجر کی نماز میں کچھ لوگ آتے تھے، تو کہنے لگے ہم نے وہاں سے لوگوں سے پوچھے یہ کون ہیں؟ کہنے لگے یہ یہودی ہیں۔ کس لیے آتے ہیں صبح صبح؟ کہنے لگے یہودی کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس دن مسلمانوں کی جمعے کی نمازیوں کی تعداد اور فجر کی نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی، اس دن دنیا سے یہودیت مٹنی شروع ہو جائے گی۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہماری جمعے میں تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، ملتان شہر میں ڈیر غازی خان مظفر گڑھ میں بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ روڈ بند ہو جاتے ہیں، جمعے کی نماز ہو رہی ہے روڈ بند ہوئے، بھئی یہ روڈ بند ہے، آگے جمعے کی نماز رش لگا ہوا ہے، جمعے سے باہر بھی مسجد سے، لیکن فجر کی نماز میں 1 یا 2 صفیں ہوتی ہیں۔ تو جس دن یہ منظر ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر باری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تحقیق کرتے تھے، جو فجر میں نظر نہیں آتے تھے تحقیق کرتے تھے کیا ہو گیا، کہاں چلے گئے۔ ہمیں دنیا کا نقصان نظر آتا ہے، پوری بازار میں ایک دکان بند ہو، ایک دکان باقی سب کھلی ہو، سارے دکاندار پوچھیں گے اس بھائی نے دکان کیوں نہیں کھولی، یہ بھائی کہاں گئے، سب پوچھیں گے، اور کوئی بھائی نماز میں نظر نہ آئے تو کوئی نہیں پوچھتا آج فلاں بھائی نظر نہیں آئے، کیونکہ وہ نقصان نظر آ رہا ہے، یہ نقصان نظر نہیں آ رہا۔ تو بھائیو یہ نقصان بھی ہم دین کے لیے لحاظ سے خیر خواہ بنے تو نیت کرے کہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کرتے ہیں وعدہ سارے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے لاک ڈاؤن میں دکانیں بند، ایسی آذان کی آواز پہ دکانیں بند۔ 9 بجے کا حکم تھا حکومت کا، میں 8:30 بجے ایک دکاندار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ ابھی سے دکان سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، کہنے لگے 9 بجتے ہی پولیس کا ڈالا آ جاتا ہے اور جرمانہ کرتے ہیں، دکان سیل، کوئی بات نہیں سنتے۔ 9 بجتے ہی سوئی پہ سوئی چھوڑتی ہے، ڈالا فوراً آ جاتا ہے، کہتے ہیں اتنے کمائے نہیں ہوتے جتنے وہ جرمانہ کر دیتے۔ تو اس کا تو ڈر ہے، اللہ کا ڈر کوئی نہیں۔ آذان کی آواز ہے، کوئی دکان بند نہیں ہوتی، لاک ڈاؤن پہ ساری دکانیں بند۔ تو بھائیو نیت کرے انشاءاللہ ہر حال میں نماز ادا کریں گے۔ اور دوسرے ہمارے نبی کی وصیت وما ملکت ایمانکم، حقوق العباد کی طرف اشارہ، کسی کا حق نہ کھائیں۔ سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے۔ ہمارے نبی نے ماں باپ کا ادب احترام سکھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی، میں مصلی پر کھڑا ہوتا، اقامت کئی آ چکی ہوتی، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز بعد میں پڑھتا، ماں کی آواز کا جواب پہلے دیتا۔ پچھلے دنوں ایک آدمی نے کوئی واٹس ایپ پہ تصویریں بھیجی اور لکھا ہوا تھا فلانے علاقے میں ایک نوجوان نے کھلاڑی مار کر اپنے والد کو قتل کر دیا۔ کافی میں نے پڑھا تو عجیب، طبیعت خراب ہوئی، بڑی دیر تک رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ سامنے وہ تصویر تھی۔ میں نے کہا یہ زلزلے، یہ مہنگائیاں، یہ مصیبتیں یہ ویسے نہیں آ رہی۔ ہمارے ایک علاقہ ہے محمود گوڑ، چھوٹی عید کے بعد وہاں ایک آدمی نے اپنی ماں کے ٹوکے سے ٹوٹے کر دیے تھے۔ کہیں پر یہ کچھ کہا عجیب، ہم مسلمان مانتے نبی کو مانتے ہیں، نبی کے غلام ہیں، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، کام ہمارے وہ ہو گئے۔ ایک علاقے میں بھی کچھ عرصہ 3 مہینے پہلے بہن حق مانگنے گئی بھائی سے، اور وہ بھائی غصے میں آ گیا، تم مجھ سے تمہیں شرم نہیں آتی، تم غیرت یہ وہ، غصے میں آ گیا اور پسٹول نکالا، 3 بہنیں تھیں، تینوں کو فائر مار کے قتل کر دیا۔ اور بھائی اللہ کا واسطہ ہے، یہ مال یہیں رہ جانا ہے، جس کا حق لیا واپس کر دے۔ ماں باپ کا ادب احترام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، کسی مسلمان کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی پیغام دے کر جا رہے ہیں، آپ دنیا سے رحلت فرمانے سے 7 دن پہلے آپ نے کنووں کا پانی، 7 کنووں کا پانی منگوایا، غسل فرمایا اور منبر پر آئے اور فرمایا اے لوگو میں تمہارے اندر ایک زندگی گزار کر جا رہا ہوں، جس کا میرے اوپر حق ہے مجھ سے حق لے لو، میں اللہ کے پاس اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے ذمہ کسی کا حق نہ ہو۔ تو بھائیو جس کا لیا ہے واپس کر دے، زمین جائیداد ہے واپس کر دے۔ ایک علاقے میں جانا ہوا 4 فٹ زمین کے پیچھے 4 آدمی قتل ہو گئے، زمین وہیں رہ گئی، قتل عام ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو، مسلمان کو قتل کیا فجزاؤ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چاہے کوئی عدالت بری کر دے، وکیل کہہ دے اتنے لاکھ دے دو میں بری کرا دیتا ہوں، جج کا قلم بک جائے، سپریم عدالت بھی جو ہے بری کر دے، اصل سپریم عدالت قیامت کے دن اللہ کی لگنے والی ہے۔ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو اللہ فرما رہے قرآن میں ٹھکانہ جہنم ہے۔
تو بھائی لوگوں کے حقوق ادا کریں جو، اور اگر کسی سے لینا ہے تو لڑائی جھگڑے سے بچیں۔ لڑائی جھگڑے سے اللہ کے نبی نے فرمایا جو حق پر رہتے ہوئے لڑائی چھوڑ دیتا ہے میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں میں جنت میں محل لے کر دوں گا۔ یہ ہمارے نبی کی آخری وصیت تھی، وما ملکت ایمانکم، حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ حقوق اللہ بھی پورے کریں گے، حقوق العباد بھی پورے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اور بھائیو دین کو عام کرنا ہم سب کے ذمہ ہے، تبلیغی جماعت کوئی جماعت کا نام نہیں، ہر مسلمان کے ذمہ ہے دین کے کام کو پھیلانا۔ یہ تو لوگوں نے نام رکھ دیا یہ تبلیغی جماعت ہے، نہیں تو نبی کا ہر ایک آدمی امتی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ختم نبوت کو جو مانتا ہے، ہر آدمی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا وہ ختم نبوت کو مانتا ہے۔ ختم نبوت کا مقصد یہی ہے کہ نبی کے بعد نبی کے کام کو نبی کے طریقے پر کرنا، یہ ہمارے ذمہ داری ہے۔ تو بھائیو اسی سلسلے میں ہمارا تو آپ لوگوں کا تو اجتماع نہیں، لیکن یہ ہے اللہ کے راستے میں لوگ نکلتے ہیں اور اس سے زندگیاں بدلتی ہیں، ماحول بدلنے سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ ہمارے مظفر گڑھ میں ایک آدمی تھا شراب پیتا تھا، نوجوان، جیسے صحبت ملی ویسے ہی تو تبلیغ والے آئے، ہمارے ایک دوست ہیں پولیس والے، کبھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ کہتے ہیں تم پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کسی کو بھی نہیں، کہتے ہیں یہ نشائی لوگوں کو بھی تم لوگ تبلیغ والے نہیں چھوڑتے، ان کو تو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کہنے لگے ایک مرتبہ ناکے پہ کھڑا تھا، میرے افسر نے کہا کہ دیکھو کوئی بندہ آ رہا ہے اس کو پوچھو کون ہے کدھر، رات کے 12 بجے، تو کہنے لگے میں جب وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کوئی نشائی آدمی ہے، میں نے کہا جا جلدی پہنچ گھر جانا، تو طبیعت ٹھیک ہے بس۔ کہتے وہ افسر مجھے کہنے لگا کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگے میں نے کہا نشائی آدمی ہے، پتہ نہیں ماں بہن کی گالیاں نہ نکال دے کہیں، اس سے تو ہم بھی ڈرتے ہیں، تم تبلیغ والے انہیں بھی پکڑ لیتے۔ تو ایک جماعت آئی، وہ نوجوان کو پکڑا، مسجد میں لے کر آئے، اس کو سلا دیا، نشہ اترا تو اس کو ترغیب دی اور آخرت کی یاد دلائی، اور اللہ کی شان اثر ہوا، وہ نوجوان اللہ کے راستے میں گیا۔ پھر 4 مہینے لگا کر آیا، سر پہ امامہ، سفید لباس، بازار میں دعوت دیتا پھر لوگوں کو او نماز پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، نبی کو راضی کر لو۔ تو 10 مہینے اس نے، 4 مہینے جب لگا کر آئے، 10 مہینے اس نے وہاں زندگی گزاری۔ پھر اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا، جب ڈاکٹروں کو دکھایا تو کہنے لگے اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ بہت زیادہ شراب کو کہتا تھا، میں بہت پیتا تھا حد سے زیادہ ہر وقت، تو کہنے لگے زیادہ پینے کی وجہ سے گردے فیل ہو چکے ہیں، میں چند عرصے کا مہمان ہے۔ تو 4 مہینے اس نے بستر پہ گزارے۔ اس کا رشتہ دار کہنے لگا جب اس کا انتقال ہوا اور اس کی میت اسپتال میں وہاں سے لے کر آئے تو کہنے لگے اس کی جو ماں تھی، باقی عورتیں رو رہی تھیں، نوجوان بیٹا اور اس کی بہنیں رو رہی ہیں، ماں کی اس کے سرانے پہ آئی اور کھڑے ہو کر کہنے لگی میرے بیٹے پر نہ رو، میرے بیٹا آج نبی کی سنت کے ساتھ جا رہا ہے، میرے بیٹے پر نہ رو، اللہ بھلا۔ پھر کہنے لگے اس کے عزیز بتا رہے تھے، کہنے لگے اس کی ماں نے یوں دوپٹہ اٹھایا اور کہنے لگے اے تبلیغ والو اللہ تمہارا بھلا کرے، آج میرا بیٹا اس حال میں جا رہا ہے، اگر یہ شراب کی حالت میں جاتا تو کہاں جاتا۔ تو بھائی ایسے کتنے نوجوان ہیں جن کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو آج بھی آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ تبلیغ میں ضرور وقت لگائیں گے، کرتے نیت انشاءاللہ اللہ سے۔ اور یہ اجتماع ہو رہا ہے اس کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہے، اللہ خیر کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ بہت سارے باہر سے مہمان آ رہے ہیں، پہلے سے بہت زیادہ، تو آپ حضرات بھی جو وقت لگا چکے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت لے کر جائیں، کہ بیرون کے جو مہمان آ رہے ہیں ان کے ساتھ وقت لگانے والے پاکستانی بھائی کم ہیں، ملتے نہیں ہیں، تو آپ حضرات سے بھی کم از کم 10 دن 15 دن 20 دن جتنے ہو سکے بیرون کے مہمان یہ اپنے ملکوں میں جائیں گے، دین کا کام کریں گے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اور دعائیں بھی کریں کہ اللہ اس اجتماع کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ دعا کرا لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
إن عذابها كان غراما اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذل الخير بنواسينا اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل یا اللہ آدھی رات کے گزرنے کے قریب ہے یہ مسلمانوں کا مجمع جن میں سفید ریش بھی ہیں جن کے سفید بالوں سے تجھے حیا آتی ہے ان میں معصوم بچے بھی ہیں جن کے گناہ کوئی نہیں یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے سامنے دست بدعائیں ہیں یا اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہر حال میں نیکی کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن گناہوں سے تو ناراض ہوا تیرے محبوب ناراض ہوئے آج مسلمانوں پر امت مسلمہ پر حالات جو بنے ہیں یہ ہماری گناہوں کی نحوست ہے یا اللہ ہم تجھ سے اپنے اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کے معافی کے طلبگار ہیں اپنے فضل سے ہمارے گناہ معاف فرما دے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے محض تجھ سے تیرے فضل کا سوال ہے اپنے فضل سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دن کے اجالے میں جو ہوئے رات کے اندھیرے میں ہوئے اعلانیہ ہوئے پوشیدہ ہوئے تجھے سب پتہ ہے اللہ سب معاف فرما دے یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما کریم ہے کرم فرما عافیت والا آسانی والا معاملہ فرما ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے فضل سے برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن کاموں سے تو اور تیرے نبی علیہ السلام راضی اور خوش ہوتے ہیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جن کاموں سے تو اور تیرے نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمارے قاری عمر فاروق صاحب نے یہ محفل سجائی باقی احباب نے یا اللہ ان کا ساتھ دیا اہل محلہ نے یا اللہ تو اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما انسان ہونے کے ناطے سے یقیناً ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئیں اسے اپنے فضل سے معاف فرما اس یا اللہ محفل کو پورے عالم میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا اپنے محبوب کے سنتوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا اس پورے علاقے والے پر اپنے علاقے پر اپنے فضل کا معاملہ فرما خیر و برکت کا نزول فرما جن احباب نے ان کے ساتھ تعاون فرمائے جس لحاظ سے بھی مالی لحاظ سے جانی لحاظ سے اوقات کے لحاظ سے جس لحاظ سے بھی جنہوں نے تعاون کیا ان کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما اپنی شایان شان بہترین بدل عطا فرما کاروبار میں رزق جان و مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما ان کے گھروں پر خیروں کا نزول فرما خیر و برکت ان کے گھروں پر نازل فرما ان کے گھروں سے یا اللہ برائیاں اور شر دور فرما بیماریاں دور فرما یا اللہ جتنا مجمع آیا ہے یا اللہ ان میں سے جس بھائی کی جو حاجت ہے سب کی حاجتیں پوری فرما سب کی مشکلیں ختم فرما یا اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما جو بیمار ہیں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان کی قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے رہائی کا بندوبست فرما جو آپس میں لڑے ہوئے صلح کی توفیق عطا فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو حلال اور برکت والا رزق عطا فرما جن بچے بچیوں کی نکاح نہیں ہوئے دین کے لحاظ سے بہترین رشتے کا بندوبست فرما یا اللہ ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار والدین اساتذہ کرام مسلمان مرد عورتیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں کروٹ راحت نصیب فرما ان کی قبروں کو منور فرما جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما انہیں آزادی اور خلاصی نصیب فرما یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما مسلم ممالک کی حفاظت فرما خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما اور بالخصوص ہمارے اس دیس وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ اس دھرتی کو امن کی دھرتی بنا بدامنی سے پاک فرما بدامنی پھیلانے والوں سے پاک فرما یا اللہ یہاں کی قرآنی مکاتب دینی مدارس تبلیغی مراکز خانقاہوں اور مساجد کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما مرد عورتوں بچوں کی حفاظت فرما تمام اداروں کی حفاظت فرما اداروں کے چلانے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ مٹے ہوئے دین کو زندہ فرما مٹے ہوئے دین کو زندہ فرما یہ جو رائمنڈ میں اجتماع ہو رہا ہے اسے پورے عالم میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا خیر و برکت کا ذریعہ بنا آنے والے لوگوں کی اللہ حفاظت فرما یا اللہ ہر فتنے سے بچا شریر کے شر سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما یا
یا اللہ ہماری محنت کا انتظار نہ فرما، یا اللہ جیسے تو نے آگ پانی ہوا مٹی کو عام کر رکھا ہے، ایسی ہدایت کو بھی عام فرما دے، ہدایت کو بھی عام فرما دے۔ تو قدرت والا اللہ ہے، تو نے اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کو اکرمہ رضی اللہ عنہ بنا دیا، نبی کے قتل کے ارادے سے جانے والے کو فاروق اعظم بنا دیا، بت پرستوں کو تو نے رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ یا اللہ تو آج بھی ہدایت کو عام فرما، چور و شرابی زانیوں ڈاکوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ قاتلوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہدایت کو عام فرما۔ یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا میرا لایا و دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا، تو نے دین کو زندہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما، ہماری جان و مالوں کو اوقات کو دین کے احیاء کے لیے استعمال فرما، جو مانگ گئے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، جو تیرے نبی نے خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم ان خیروں کے طالب ہیں، وہ خیر ہمیں نصیب فرما۔ جن شرور سے تیرے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم علی آلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔